دور ہوتے سبھی عالم، دور ہوتے سبھی عالم، گر وفاؤں سے دائمی کرتے، گر وفاؤں سے دائمی کرتے، دل کی چھٹی جاتی ہے، دل کی چھٹی جاتی ہے، نام احمد سے روشنی کرتے۔ لوگوں کے گھر برباد ہوئے ہیں صرف ان غلطیوں سے کہ علم ضرور ہونا چاہیے۔ کہا من ایارا خواہ بے ذنب لم یمت حتی یعملا، جو اپنے بھائی کے گناہ کا اس کو پتہ چل گیا، اس نے اس کو طعنہ دیا، وہ نہیں مرے گا جب تک کہ خدا وہی گناہ اسے کرا نہیں لے گا۔ بتاؤ، تم کو اپنا معاملے کی بات کرنی چاہیے، اس کے گناہوں میں کیوں دخل دیا تم؟ اس سے بڑے بڑے گھر برباد ہوئے ہیں، ان کے گھروں میں خدا نے عذاب نازل کیے صرف اس زبان کی وجہ سے۔ ایک زبان کو بڑا سنبھالنا چاہیے۔ صحابہ نے کہا کہ کیا زبان سے کچھ کہنے سے بھی کچھ ہو جاتا ہے؟ تو آقا نے محبت سے کہا کہ تو مرے تیری ماں تجھ کو رہے، اکثر لوگ زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ کہا بعض وقت آدمی کوئی لفظ زبان سے نکالتا ہے، لا یلقی لہا بالا، اس کو خیال نہیں ہوتا میں نے کوئی بڑی بات کی، وہ آسان سمجھتا ہے زبان سے لفظ نکالنے، 70 سال خدا اس لفظوں کی وجہ سے جہنم میں جھونکتا ہے اس کو۔ بتاؤ، یہ چیزیں پرہیزیں یاد رکھیں۔ پہلے تو اعمال اچھے نہیں ہوتے ہم سے، جو اچھے ہوتے ہیں وہ ہم برباد کر دیتے ہیں۔ کسی کو کبھی گناہ کا طعنہ نہ مارے گا، پتہ بھی ہے، نہیں تو وہی کام تم کر کے بیٹھو گے، اسی میں مرو گے۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو ان مصیبتوں سے بچائے۔ یہ کشتیں لے جائیں، یاد رکھیں، یہ اکثر ایسا ہوتا ہے، بھائی آپس میں بیٹھتے ہیں یا دوست بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کی خبروں میں دخل دیتے ہیں، یہ نہ کیا کریں۔ ہاں، اس سے تمہارے گھروں میں مشکل، نبی کریم جو بات کہتے ہیں غلط ہو سکتی ہے۔ مجھے ایسے آدمی ملے جو ایسی مصیبت میں پڑے، کہا ہم ایسے گناہ کرنے والے نہیں تھے جیسے ہم سے سرزد ہوئے۔ کہا جو آپ سے بات سنی، کسی کو طعنہ مارا، ہمارے سے جھگڑا ہوا، تم نے طعنہ مارا تھا کہ تو نے ایسے کیا تھا، ایسے ہوا، کہتے ہیں وہی کام ہم نے پھر کیے۔ دیکھا، کسی نے کسی ماں بہن کو طعنہ مارا، کچھ مارا، ان کے گھر میں وہ مصیبتیں آئیں، تومتے لگے، طعنے لگے، یا وہ باتیں ہوئیں نہ ہوئیں، اللہ سب کے پردے رکھے۔ تو یہ علم اس کو ہوتا ہے، ایسے نہ کرتا نا۔ تمہارے گھر میں آیا نا عذاب، تمہاری عورتوں پہ آئی نا مصیبت، اب تم نے کیوں انگلیاں لوگوں کے گھروں پہ اٹھائی، ماں بہنوں پہ اٹھائی؟ اگر پتہ تھا تو پردہ کرتا، پتہ نہیں بھی تھا تب بھی تو نے گمان سے کیا۔ آقا جی نے کہا گمان سے جھوٹی چیز کوئی نہیں ہے۔ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، گمان سے کوئی چیز جھوٹی، گمان بہت جھوٹا ہوتا ہے، انسان کرتا ہے۔ اجتنبوا كثيرا من بعض الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن، بہت گمانوں سے بچو، اللہ تعالیٰ نے کہا۔ تو یہ اکثر لوگ ایسے شکار ہوتے ہیں، اعمال بھی خراب ہوتے ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں، اور اس کی نیکیاں اس کے پاس جاتی ہیں، اس کی برائیاں اس پر پڑتی ہیں۔ کہتے ایک شخص تھا، بہت گناہ گار تھا، کسی آدمی نے اس کو دیکھا، اس کا دوست تھا، اچھا تھا، صالح تھا، دیکھا خدا کی جنت میں پھر رہا ہے، کہا تو جنت میں چلا گیا ہے؟ کہا ہاں جنت میں چلا گیا۔ کہا تو بہت ایسا ویسا تھا؟ کہا ایسا ویسا تھا، لیکن لوگوں نے مجھ کو جنت میں پہنچا دیا۔ میری بڑی برائیاں کرتے تھے، میری برائیاں ان پر جاتی تھیں، اور نیکیاں میرے پاس آتی تھیں، تو ان کی نیکیوں کی وجہ سے میں جنت میں چلا گیا، میری برائیاں ان کے پاس گئیں، پتہ نہیں کہاں گئے وہ، میں تو بچ گیا ہوں۔
بولا تو جنت میں پھر رہا ہے، تو کیسے چلا گیا؟ تو بڑا ایسا ویسا تھا۔ کہا وہ صحیح میں تھا، لیکن لوگ میرے پیچھے لگے رہتے تھے، یہ ایسا، اس نے یہ کیا، اس نے یوں کیا، تم کیا۔ جتنی میری غیبت کرتے تھے اتنی ان کی میری گناہ ان پہ جا کے بوجھ بنتے تھے، ان کی نیکیاں میرے پاس آتی تھی۔ تو میرے گناہ انہوں نے سارے ختم کر دیے، میرا وبال سارا لے کے چلے گئے۔ آقا نے بھی ایسے کہا نا کہ نیکیاں تقسیم اس کی ہوں گی، اگر نیکیاں نہیں ہوں گی اس کی گناہ خدا اس پر ڈالے گا۔ اس میں بڑی حکمتیں ہوں گی، کیونکہ اس سے غیبت سے آپس میں نفاق پڑے گا، آپس میں کینہ پڑے گا، ایک دوسرے سے دشمنی پڑے گی۔ زنا سے ایک آپس کا معاملہ کسی کا ہوا، توبہ کی گیا، یہ تو خاندانوں کو تباہ کرنے والی چیز ہے۔ ہاں جی، آپ کا کوئی مائی بہن کا برائی نکالے گا، آپ ساری عمر چھوڑیں گے، جب موقع لگے آپ نے اس کو قتل کرو یا اس کی ماں بہن کے ساتھ کچھ کرو، ہوگا نہیں ہوگا؟ اس میں یہ بھی حکمت ہے، ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس سارے معاشرے کو نقصان ہے، دیکھنے میں تو کچھ نہیں دکھتی، لیکن اس کا زہر نیچے نیچے سے چلتا ہے۔ کتنی دشمنی کینہ پڑتا ہے کہ تمہاری ماں بہنوں کی عزت لوٹنے کو تیار ہو جائیں گے، اور تمہارے لیے کچھ نہ کچھ وہ کھاتا بنائیں گے جو کھاتے میں ڈالنا چاہیے۔ اس نے کیوں ہماری بات نکالی؟ صحیح ہے غلط ہے؟ اس میں بڑی حکمتیں، اسے زنا سے زیادہ اس کو کہا گیا ہے، غیبت کو، کسی کی برائی پیچھے کرنا۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہم کو آپ کو بچائے۔ اب سنتے سناتے ہیں، نیت خوانی، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن اس کو محفوظ بھی رکھنا ہے، ضائع کرنا ہے۔ ہم لوگ ٹکا آنا بچاتے ہیں، یہ بچ جائے اس میں اور سونے پہ سہاگا ہو جائے، کسی کام میں لگا دیں، کہیں لگا دیں، ایسے نیکیوں کا بھی سوچا کرو۔ یہ بچ جائے، اس میں اور اخلاص آئے اور اللہ تعالیٰ کا خوف آئے تو نیکی چھوٹی پہاڑ جتنی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے خوف سے، اللہ کے اخلاص سے کرنے سے، محبت سے زیادہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو ایسا بنا دے جیسے حضرت محمد مصطفیٰ چاہتے ہیں۔ محبت سے آج تک نہ کوئی نکلا نہ نکل سکتا، اللہ کی قسم۔ بڑی مصیبت ہے، دنیا کی پڑ جائے تو مصیبت ہے، لڑکی کی پڑ جائے تو مصیبت ہے۔ ہاں، جس کو آپس میں شہوت کی، لڑکیوں کی، لڑکوں کی، دوسروں کی، دنیا کی پڑ گئی، یہ تو نکل تو نہیں سکتا، لیکن عذاب کے دائرے میں آ گیا۔ لیکن جو خدا رسول کی محبت میں پھنس گیا، ہر دائرے سے نکل گیا اور ہر خیر اس کی طرف آ گئی۔ ہاں، یہ محبت کے بغیر انسان کی مضبوطی ہو ہی نہیں سکتی، چاہے ابلیس کی طرح کروڑ سال عبادت کرے، اسے محبت نہیں تھی نا۔ ہاں، مارا گیا۔ اور جو محبت ہوتی وہ اللہ کو کہتا کہ میں ایسے نہیں، ایسے چاہتا ہوں، یہ خلقتنی من نار خلقتنی من طین، وہ کہتا جو مزاج یار میں آئے، جس کے پاس بات نہیں تھی، جو مزاج یار میں آئے، جو مزاج یار میں آئے، یہ عاشق کے پاس ہوتی ہے۔ خدا ہم کو آپ کو عاشق رسول بنا انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے شادیوں میں بھی بڑا احتیاط کرے، نسل چلتی ہے تو آقا جی کہتے ہیں انسان شادی کرتا ہے یا حسن کی وجہ سے، یا مال کی وجہ سے، یا خاندانی معاملے کی وجہ سے، تو سرکار دو عالم رحمت اللہ علیہ ان چیزوں کو نہ دیکھے، دین کی وجہ سے شادی کرے، اور دین میں شادی اپنے خاندان میں کرے اگر اس کو نبی کی محبت ہے۔ نبی کریم نے کہا جو رشتے کو توڑتا ہے خدا اپنی رحمت سے جدا اس کو کرتا ہے، اور جس قوم میں رشتے توڑنے والے ہوتے ہیں اس ساری قوم پہ خدا کی رحمت نہیں آتی ہے۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ تمہارے خاندان میں ایک سے مزاج نہیں ملتے تو دوسرے سے شادی کر لو، ڈھونڈو خاندان میں کہ خدا نہ خواستہ، یہ ایسے ہی کہتے ہیں خدا نہ کرے سارے ہی مر گئے ہیں، تو پھر بات کرو۔ نبی سے اچھا کوئی ہم کو تربیت دینے والا، ہمارا خیر خواہ دین دنیا کوئی ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ اور کوئی رشتہ توڑے بھی کہ رشتہ دار ہیں کہتے ہیں ہم شادی نہیں کرتے اس لڑکی سے، ایک لڑکے سے، آپ کا تم کرو نہ کرو ہم زبردستی کرواتے، زبردستی کروا دو، اس کو سمجھا بجھا کے۔ ان تصل من قطعک کا افضل الحسنات، جو رشتہ توڑے تو تم نہ توڑو، تم جوڑو، زبردستی کرو۔ تو نبی کریم کی محبت کے جو تقاضے میں چلے گا تو محبت ملے گی نا۔ وہ کہ میں خدا کو مانتا ہوں، نبی کو مانتا ہوں، اپنی منمانی پہ چلے، اس کے لیے بہت بڑی جھوٹ اور بہت بڑا نفاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم فرماتے ہیں کوئی کسی سے محبت کا اظہار کرے، ہمدردی کا یا پیار کا، ایسا مفہوم ہے، اور اس کے دل میں وہ بات نہ ہو، عظمت الخیانہ، بہت بڑی خیانت ہے۔
جب آپس میں ایسا ہو تو خیانت ہے۔ آقا کا محبت کا معاملے کا دل میں کہ میں آقا کو بہت چاہتا ہوں یا آقا کو بہت چاہتی ہوں، پھر آقا کے خلاف وہ چلے، اس لڑکی لڑکے کو محبت ہے؟ نہیں ہے۔ اس نے اپنی خواہشات کو آگے کیا۔ یہی خواہشات انسان کو ڈبوتی ہیں اور یہ قربانیاں نکالتی ہیں۔ جہاں آپ کو پتہ چل جائے حضرت محمد مصطفیٰ اس بات پہ راضی ہیں یا ناراض ہیں، یا اس بات ان کی خوشی کی ہے خوشی کی نہیں ہے، اسی کو سوچ کے چلنے سے تمہارے لیے خدا رسول کا دروازہ خاص کھل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کرے ہم ان کے سچے چاہنے والوں میں سے ہوں۔ باتوں والی محبت نہ ہو، قربانی والی محبت اور دل والی محبت ہو۔ ہاں، جس کو دل کی محبت ہوتی ہے ہر وقت تمنا کرتا ہے جو ان کی رضا ہے وہ میری رضا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نبی کریم کے وقت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے نکاح ہوئے جو ان کے ماں باپ بھی نہیں چاہتے تھے، لیکن وہ شخص دیندار تھا، آقا کو چاہتا تھا، تو اس لڑکی نے کہا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے میں اسی سے نکاح کروں گی جو آقا کو چاہتا ہے۔ اس نے کیا، لمبا قصہ پہلے میں سنایا تو اتنا وقت نہیں ہے۔ تو خدا کرے ہمارا دل دماغ سارا آقا کی محبت میں ہی چلے انشاءاللہ تعالی۔ نیت آپ کرو، چلانے والا اللہ ہے، ورنہ چل ہم نہیں سکتے۔ نیت انسان کرتا ہے، خدا برکت دیتا ہے۔ ہاں، آپ نے نیت کر لی 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، آپ نے نیت کر لی میں یہ کام کروں گا، وہ کام پورے نہیں ہوئے لیکن نیت پکی تھی، خدا آپ کو ویسے ہی اجر جزا دے گا جیسے کر لیا ہے تم نے، ہوئے نہیں۔ اسی تمہاری نیت پکی تھی، تم سے کمزوری نے تم کو پیچھے کر دیا، کیا کہ کوئی وجہ ہو گئی، لیکن نیت خراب نہیں تھی، اور نیت بھی خراب، یہ تو بہت مصیبت ہے۔ خدا ہم کو آپ کو ایسا نہ کرے، نہ ہماری بیٹیوں بہنوں کو ایسا کر، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے سے زندگی گزارے۔ ہاں چلیں جی۔ تیرے دل میں پیار جاگے، 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 تیرے دل تیرے جگر کو، تیرے دل تیرے جگر کو آقا کا روگ لاگے، آقا کا روگ لاگے، لگے دل فقط شاہ سے، لگے دل فقط شاہ سے، کسی اور سے نہ لاگے، کسی اور سے نہ لاگے، ہر دم خیال ہونے کا، ہر دم خیال ہونے کا، قلب و جگر کو داغے، قلب و جگر کو داغے، قلب و جگر کو داغے، ہر دم خیال ہونے کا، ہر دم خیال ہونے کا، قلب و جگر کو داغے، قلب و جگر کو داغے۔ ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟